हूँ। सर मैं कश्मीर से हूँ। मेरा ये सवाल था कि वसीला लाना जायज़ है या नहीं। वसीला लाना जायज़ है या नहीं। यहाँ दोस्तों, भाई और बहनों, ये बात काबिले थोड़ी सी तफसील तलब है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जो सलफ़ी होते हैं, जो अहले हदीस होते हैं, जिनको आप न जाने किन किन अलक़ाब और नामों से नवाजते हैं, लोग ये कहते हैं कि वसीले के वो कायल नहीं हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। अहले हदीस, सलफ़ी, उलमा और मशाइख अहले हदीस हों या सऊदी अरब के किबार उलमा हों, वो कुल्ली तौर पर नफ़ी नहीं करते तवस्सुल की। अलबत्ता उसकी दो शक्लें हैं, एक तो जायज़ शक्ल है और एक है शिरकिया या नाजायज़ शक्ल, जिसको आप की खिदमत में बहुत ही इख्तिसार से पेश कर रहा हूँ, जो समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया। चलिए उन्हीं की आवाज़ आपकी खिदमत में। क्या सवाल पूछा जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं वसीला क्या है, और वसीले को क्या अमवात जो बुजुर्गान दीन हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या औलिया अल्लाह हैं, उनके तवस्सुल से दुआएं मांगी जा सकती हैं? और क्या जिंदा लोगों से भी वसीला लिया जा सकता है? सबसे बुनियादी बात शेख बिन बाज ने फरमाया कि वसीला हम किसी ऐसी बात को आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे जो आपको गुमराही की तरफ लेकर जाए। मैं नू टीवी चैनल हमेशा आपको बहुत आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी ही दरअसल वसीला है। यूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। और वसीले की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीला अख़ज़ करने की तलक़ीन फरमाई है, हुक्म दिया है। यहाँ जो जिस वसीले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ना, वो अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी है, और अहले इल्म ने इसी का तज़किरा किया है। अहले इल्म ने इसको यही कहा है कि ये अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी है। अम्मा तवस्सुल, यहाँ जो लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह से वसीला तलब किया जाए, उनसे दुआओं में अपनी वसीला मांगा जाए, अंबिया और रसूल और बुजुर्गान दीन या पीर अब्दुल कादिर जिलानी या इमाम अबू हनीफा या अजमेर वाले या कलियर वाले या लाहौर वाले या मुंबई वाले या दिल्ली वाले या अमरोहे और ये किसी भी जगह के कोई भी वली हो, चाहे कि वो मदीना और मक्का ही का वली क्यों ना हो, तो शेख फरमा रहे हैं कि शिर्क है। और इस तर्ज पर अगर कोई फौत शुदा से अपनी हाजत तलब करता है या उसका वसीला लेता है तो ये जायज़ नहीं है। आप अगर कोई आदमी जिंदा मुसलमानों के उलमा और मशाइख से वसीला तलब करता है और कहता है कि आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए बेहतरी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हम पर बरसने लगें और हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो शेख बिन बाज़ फरमाते हैं ला बस, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये शिर्क नहीं है। जिंदों से वसीला तलब करना, जिंदों से दुआ करवाना, जिंदों के पास चल कर जाना कोई हर्ज नहीं है, ये मतलूब है। आप अलैहिस्सलाम के अय्याम में भी सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत तलब करने के लिए दुआ
کی درخواست کیا کرتے تھے اور آپ يقول لهم عليه الصلاة والسلام لا بأس في الحي. لا بأس حی جو زندہ ہے اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں، اس سے قرض بھی لے سکتے ہیں، اس کو قرض دے بھی سکتے ہیں اور اس سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ بار بار کسی چیز کو کسی سے کہنا بھی شرک ہے۔ اعوذ باللہ، بھی ایک شرک پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ زندہ آدمی سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کا اور وہ بار بار کرتا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اعوذ باللہ۔ بہرحال أموات لا يدعون ولا يتوسلوا به. یہاں اموات کا نہیں ہے، اموات سے توسل حاصل کرنا، اموات سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا یہ تو شرک اکبر ہے، اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ لا بجاههم بدعة من التوسل بالجاه. یہ اس کی جو دو شکلیں ہیں، ایک تو شکل یہ ہے کہ یہ اگر آپ انبیاء اور رسل سے، پیران پیر سے اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت طلب کیجئے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیجئے، تو یہ شرک ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بید ساحل لنا اشکالنا۔ تو اس طرح کے اشعار ہم جب ایام جاہلیت میں تھے ہمیں یاد تھے، تو ہم نبی سے جب مدد طلب کر رہے ہیں ہمارے حال پہ بہتری ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچائیے، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ البتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ وسیلہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے ہماری حاجت طلب، ہماری فلاں کام میں آسانی ہو جائے، بچے کی پڑھائی ہو جائے، شادی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم اہل حدیث علماء اور مشائخ اس بات کے قائل ہیں کہ وسیلے کی جو جائز شکل ہے زندوں سے وسیلہ طلب کرنا، اس میں کسی بھی اہل علم نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ جہاں ممانعت ہے، جو شرک ہے، وہ انبیاء اور رسل اور بزرگان دین سے جو فوت شدہ ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں قحط ہوا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رخ نہیں کیا، بلکہ چچا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آپ باہر تشریف لے گئے اور استسقاء کی نماز پڑھوائی، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ محدثین نے اور مورخین نے، علماء نے نقل کیے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تک کہ تیرے نبی ہمارے درمیان تھے ہم ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے اور اس مدینے میں بارش ہو جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس ہوں یا اس کے بعد بھی کوئی بھی صالح اگر شخص ہے تو آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینے میں قبر کا رخ نہیں کیا، بلکہ مدینے سے باہر لوگوں کو لے گئے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھی، اور لوگوں کو قیامت تک مسلمانوں کو یہ بات باور کرا دی کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم صرف مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور زندوں سے بھی اگر ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ان سے، وہ جو زندہ ہیں ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں۔ الحي والميت لا يجوز على الصحيح، ولا يدعى الميت ولا يتوسل به بعد وفاته، لا بجاهه لا بجاہ ولا بجاہ نبی، کسی بھی شخص کا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا امتی ہو، کسی کا بھی وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی آیا ہے، تو یہ جائز وسیلہ ہے، یا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا قصہ جو اپنے اپنے اعمال کو ذکر کر کے رب سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا راستہ کھول دیتا ہے۔
تو آپ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا جو نیک اعمال اللہ کے یہاں آپ یہ سمجھتے ہو کہ شرف قبولیت بخشے گئے ہوں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مبنی ہوں، ان کو آپ وسیلے کے طور پر استعمال کریں کہ اللہ یہ کام میں نے کیا ہے، اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا اللہ تو اس کی وجہ سے میرے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ تو یہی وہ دعا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو وسیلے کا کنسپٹ تھا اس 10 منٹ کی ویڈیو